السلام علیکم 7 RYK سے میں یاسمین خان اور آج ہے 16 اپریل 2026 اور ناظرین میں آپ کو اسپیشل نیوز میں بتا رہی ہوں ملتان کی ایک نیوز ہے وہ یہ ہے کہ مریم صفدر نے نابینا افراد کے لیے کیا آرڈر جاری کیا، یعنی کہ جو بیچارے اندھے لوگ ہیں ان کے لیے۔ اب اس سلسلے میں ڈیٹیل بتانے لگی ہوں کہ نابینا افراد یعنی کہ کوئی 40 کے قریب ہیں جو کہ ایجوکیٹڈ بھی ہیں، یعنی کہ جنہوں نے کہا جاتا ہے گریجویشن کی ہوئی تھی اور ان کو اچانک مریم صفدر نے آرڈر دے کر سرکاری نوکری سے نکال دیا۔ یہ آپ پہلے پکچر دیکھیے۔ تو ناظرین آپ نے یہ خود دیکھا ہے۔ اب اس کے بعد ان کو ظاہر ہے وہ بیچارے تو اندھے ہیں اور ایجوکیٹڈ بھی ہیں، بڑی ہمت ہے، کم از کم مریم صفدر سے تو زیادہ پڑھ ہی گئے اندھے ہو کر بھی۔ اب یہ لازمی طور پر ان کو بہت زیادہ مریم صفدر کو بیٹھ کر دعائیں دیں گے اور کیا کریں گے، سمجھ تو آپ گئے ہیں۔ تو اس کے بعد وہاں سے ایک ڈپٹی کمشنر آفیسر جو کہ وہاں سے گزر رہے تھے اور یہ بلائنڈ لوگ جو تھے وہاں پر انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا ان کے آفس کے سامنے۔ اب ڈپٹی کمشنر کا جو کہ پروٹوکول تھا وہ وہاں سے گزر رہا تھا اور انہوں نے آلموسٹ گاڑی ان کے اوپر کچھ لوگوں کے اوپر جسے کہنا چاہیے کہ چڑھا دی یا یوں کہیے کہ کافی حد تک ان کو ٹچ کیا، جس سے کہ کافی بلائنڈ لوگ جو تھے وہ زخمی بھی ہو گئے۔ تو ناظرین یہ سارا کچھ مریم صفدر کے آرڈر پر کیا گیا۔ پہلے انہوں نے عمران خان صاحب کی بنائی ہوئی پناہ گاہ جو کہ داتا دربار کے سامنے تھی اس کو ختم کیا گیا ہے۔ اب اسی طرح جو ہے وہ اندھے لوگوں کو بھی سرکاری نوکری سے جو ہے ان کو ختم کیا گیا ہے۔ تو ناظرین یہ اپنے لیے پتہ نہیں کیوں اتنی زیادہ دعائیں اکٹھی کر رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے اسی ٹائم جو ہے وہ آپ کو اللہ پاک اس کی سزا دے دے، تھوڑا ٹائم بھی لگ جاتا ہے، جو جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں شیطان کی رسی دراز کر دیتا ہوں۔ تو یہ اپنے کیے کا خود بھگتیں گے، بلکہ ایسے لوگوں کو تو اور جابس دینی چاہیے تاکہ وہ اپنا کچھ کما سکیں، اپنا گھر کا سلسلہ چلا سکیں۔ ایک تو اتنی بڑی نعمت ہے آنکھیں، اور اللہ پاک نے اگر ان کو آنکھیں نہیں دی، اس کے باوجود بھی وہ پڑھ گئے ہیں، کم از کم آپ سے تو بہتر پڑھ گئے ہیں، اور آپ چیف منسٹر کی سیٹ پہ جو کہ بنتا نہیں ہے آپ کا، آپ کس کی وجہ سے وہاں بیٹھی ہیں وہ پورا پاکستان کے پوری دنیا سمجھ رہی ہے۔ اب ناظرین میں آپ کو دوسری نیوز جو وہ دینے لگی ہیں وہ ہے اس کو تو ویسے پاکستان کی پنجابی فلموں میں کام کرنا چاہیے، جس سلسلے میں بتانے لگی ہیں۔ یہ یوگنڈا کا جو کہ یوگنڈا کا صدر ہے اس کا بیٹا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس نے بڑی عجیب سی ڈیمانڈ کی، ویسے بڑی زبردست اور بڑی عقل سوچ سمجھ کے اس نے کی ہے۔ ناظرین یہ ہے یوگنڈا کے صدر کا بیٹا جو خود بھی ایک آرمی کا جنرل ہے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ شاید یہ آرمی چیف بھی ہے، اس کے بارے میں مجھے 100% شیور نہیں ہے، لیکن آرمی کا چیف ہے۔ اب اس نے ترکی کی کسی عورت کی تصویر جاری کی ہے اور ڈیمانڈ یہ کی ہے کہ ترکی کی عورت میری بیوی بنے اور ٹرکی $1 ارب بھی دے۔ یہ دو ڈیمانڈ ہے کہ ایک ٹرکی کی عورت کی تصویر جو اس نے شیئر کی ہے اور اس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، پھر اس نے کہا کہ اس عورت کے بعد وہ $1 ارب بھی ٹرکی سے چاہ رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا میں یہ پکچر بھی شائع کی گئی ہے اس کی اس عورت کی۔ اگر نہ دیا تو ٹرکی کا سفارت خانہ اس نے ساتھ دھمکی بھی لگا دی ہے ٹرمپ کی طرح کہ اگر نہ مجھے یہ دونوں عورت بھی اور $1 ارب بھی نہ دیا گیا تو ٹرکی کا سفارت خانہ جو ہے یوگنڈا میں وہ ہم بند کر دیں گے۔ تو ناظرین اور اس نے ساتھ ٹائم لیمٹ بھی دیا ہے، یعنی کہ 30 دن کے اندر اندر اس کو ادا کریں اور سفارت خانے کا عملہ نہیں تو یہاں سے نکال دیں گے۔ یہ اس آرمی چیف کہہ لیں یا آرمی کا جنرل جو ہے وہ یوگنڈا کا، اس کی پہلے آپ پکچر دیکھیے۔ تو ناظرین آپ نے یہ دیکھا ہے، تو اس نے اس طرح کی یہ دو ڈیمانڈ کی ہے، پھر اس کے بعد یہ ڈیمانڈ اس لیے بھی کہ یوگنڈا کی فوج اس نے کہا ہے، اس کا ریزن بھی اس نے بتایا کہ یوگنڈا کی فوج جو ہے وہ صومالیہ میں لڑی جس کے فوائد ٹرکی کو ملے ہیں، اور یعنی بندرگاہیں اور دوسری چیزیں وغیرہ یہ ترکی کو ملا ہے۔
اب یہ ڈیمانڈ بڑی سوچ سمجھ کر کی ہے کہ شکر ہے اس نے، ناظرین آپ یہ شکر کریں، اس نے استثنا نہیں مانگ لیا، اس نے خالی ایک عورت سے شادی کا ہی کہا ہے اور دوسرا زندگی گزارنے کے لیے $1 ارب مانگا ہے، اس نے استثنا نہیں مانگ لیا، نہیں تو دینا پڑنا تھا۔ اور اب زندگی گزارنے کے لیے دونوں بینیفٹس مانگے ہیں۔ ویسے یہ وہاں کی فوج کے آرمی چیف بھی کہے جاتے ہیں کہ شاید یہ وہ اس سیٹ پر بھی ہیں، لیکن آرمی کے جنرل ضرور ہیں۔ تو ناظرین آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کیسے کیسے دماغ میں چیزیں لوگوں کے آتی ہیں اور کیا کیا لوگ کس طرح سے ڈیمانڈ کر دیتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس طرح کے ان کے ذہن بنے ہوئے ہیں۔ اب بتائیے، اب ٹرکی کی عورت سے کہہ رہا ہے شادی کرنی ہے، پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے $1 ارب بھی دو، تو جی وہاں پر لڑیوں کا فائدہ انہوں نے اٹھایا ہے۔ خیر اب دیکھیں ٹرکی کیا کرتا ہے اس کے ساتھ۔ تو ناظرین میرا چینل جی 7RY کے، اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور ٹک ٹاک پر دیکھے فالو کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔